اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی النبی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 102 پر کلام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے یعنی یہود نے اتباع و پیروی کی اس چیز کی، ان کلمات کی کہ جو سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت کے شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی، حکمرانی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے جن و انس پر، ہواؤں پر، درند پرند چرند، الغرض بے شمار چیزوں پر ان کو حکومت عطا فرمائی تھی۔ تو ان کے زمانے میں بنی اسرائیلی یہودی یہ جادو سیکھنے میں مشغول ہو گئے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو اس قبیح فعل سے روکا اور جادو کی جتنی بھی کتابیں تھیں ان کو اپنی کرسی کے نیچے آپ نے دفن فرما دیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو شیاطین نے یعنی شریر اور نافرمان جنات نے وہ کتابیں نکلوا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دی اور لوگوں سے کہا کہ سلیمان علیہ السلام اسی جادو کے زور سے سلطنت فرمایا کرتے تھے، العیاذ باللہ۔ تو اس وقت کے جو بنی اسرائیل کے علماء و صلاحہ تھے، انہوں نے تو اس بات کو تسلیم نہیں کیا، انکار کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں۔ لیکن جہلا جو ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں اس زمانے میں بھی تھے، تو ان جہلا نے شیاطین کی ان باتوں کا اعتبار کر لیا اور اس جادو کو سیکھنے میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ انہوں نے انبیاء کی کتب کو ہی چھوڑ دیا، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر ملامت شروع کر دی کہ آپ تو جادو کے ذریعے حکمرانی کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات سے لے کر سرکار دو عالم علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ تک کا جتنا بھی عرصہ تھا، جتنا بھی زمانہ تھا، اس میں ان یہود کی یہی حالت تھی، یہی نظریہ تھا۔ گویا کہ اہل یہود حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کا نبی تسلیم ہی نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت سلیمان علیہ السلام کا نبیوں میں ذکر فرماتے تو یہود اس بات پر طعن و تشنیع کرتے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایک جادوگر کو نبیوں میں شمار کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی اس بات کی تردید میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے اور یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اس بات کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یعنی سلیمان نے کوئی کفر نہ کیا لیکن شیاطین ہی کافر ہوئے کہ جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یہ یہود کی کذب بیانی تھی کہ وہ اللہ کے نبی کو جادوگر سمجھتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں سحر کا بیان ہے، جادو کا ذکر ہے۔ جادو کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ جادو کا آسان عام فہم مفہوم یہ ہے کہ ایسا کوئی بھی عمل، ایسا کوئی بھی طریقہ کار اختیار کرنا یا ایسے کلمات جن میں شیاطین سے، شیطانی قوتوں سے مدد طلب کی جائے، شیطان کا تقرب حاصل کیا جائے کہ بندہ شیطان کا فرما بردار ہو جائے، تو یہ جادو ہے۔ جب کوئی بندہ، جب کوئی ساحر، جادو کرنے والا ایسے اعمال قبیحہ اختیار کرتا ہے یا ان کلمات کا سہارا لیتا ہے تو اس کے اثر سے آنکھوں اور کانوں پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ جس سے چیزیں اپنی حقیقت کے خلاف نظر آنے لگتی ہے۔ مثلا انسان کہتا کچھ ہے اور سامنے والے کو سنائی کچھ اور دیتا ہے، انسان کرتا کچھ ہے اور دکھائی کچھ اور ہی دیتا ہے۔ اسی طرح بعض علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جادو میں حقیقت کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک حقیقت کو دوسری حقیقت کی طرف پلٹ دیا جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی انسان صحت مند ہو، تندرست ہو، توانا ہو، تو اگر شیطانی قوتوں کے ذریعے، ایسے کلمات کے ذریعے کہ جن میں شیاطین سے مدد طلب کی جائے، ان کلمات کا سہارا لے کر کسی صحیح بندے کو بیماری میں مبتلا کر دیا جائے، تو یہ ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف پلٹ دیا جانا ہے اور یہ جادو ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اگر انسان ایسا کوئی طریقہ کار اختیار کرے کہ جس میں اگر ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی تبدیلی اس طرح ہو کہ جس میں کوئی شیطانی قوت کار فرما نہ ہو تو وہ جادو نہ ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عورت کہ جس کا شوہر اس سے محبت نہیں رکھتا اور عورت یہ چاہتی ہو کہ اس کا شوہر اس سے محبت رکھے اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے حضور وہ دعا کرتی ہے، ایسے کلمات مبارکہ کا ورد کرتی ہے کہ جو کفر و شرک پر مبنی نہ ہو،
جن میں شیاطین سے مدد طلب نہ کی جائے تو وہ جادو نہیں. جیسے یا ودود، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا متبرک نام ہے، اس کا مطلب محبت فرمانے والا ہے. تو اگر کوئی عورت اپنے جائز مقصد کے لیے یا کوئی بھی انسان اپنے جائز مقصد کے لیے کہ میرا جائز کام پورا ہو جائے، سامنے والے کے دل میں میری بات اتر جائے، تو اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اسم کی تلاوت کرتا ہے، اس اسم مبارکہ کا ورد کرتا ہے، اور کچھ ہی عرصے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے شوہر جو کبھی عورت کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ بیوی کی محبت پیدا فرما دیتا ہے، تو یہ بھی ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف لوٹنا ہے. لیکن اس میں چونکہ کفریہ کلمات نہیں، شرکیہ کلمات نہیں، شیطان سے، شیطانی قوتوں سے مدد طلب نہیں کی جاتی، لہذا یہ سحر نہیں، یہ جادو نہیں. دائرہ شرع میں رہ کر ایسے اعمال و افعال اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کفریہ کلمات کے ذریعے، شرکیہ کلمات کے ذریعے ایسا کوئی معاملہ کیا جائے، شیاطین سے مدد طلب کی جائے، تو اب وہ سحر ہوگا، جادو ہوگا کہ جس کی شرعاً ممانعت ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 7 ایسی چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو ہلاکت میں مبتلا کر دیتی ہے، ہلاکت میں ڈال دیتی ہے. چنانچہ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک جادو کا بھی ذکر فرمایا. لہذا اس حدیث طیبہ سے معلوم ہوا کہ فی نفسی جادو کرنا حرام گناہ کبیرہ ہے، اور اگر جادو کے عمل میں شرکیہ کلمات ہو یا شرکیہ افعال ہو تو اب جادو کرنا کفر ہے. اگر ایسا شخص بغیر توبہ کیے مر گیا تو جہنم اس کا دائمی ٹھکانہ ہوگا. لہذا یہ پیغام ہے ان تمام ساحرین کے نام، ان تمام جادوگروں کے نام کہ جو دنیاوی عارضی لذتوں کی خاطر جادو کا سہارا لے کر اپنی آخرت برباد کرتے ہیں. خدا را اس فعل قبیح سے باز آ جائیں، ورنہ آخرت کے خوفناک بھیانک انجام کے لیے خود کو تیار رکھیں. پھر مزید آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت کا ذکر فرمایا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی آزمائش کے لیے انسانی صورت میں زمین پر جادو کے علم کے ساتھ بھیجا. ان دونوں فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت، ان کے نزول کا مقصد یہی تھا کہ جب بنی اسرائیلی بکثرت جادو میں مبتلا ہونے لگ گئے، اپنی دینی کتب کی تعلیمات کو فراموش کرنے لگ گئے، تو انبیاء کرام علیہم السلام نے انہیں اس فعل سے منع فرمایا. لیکن پھر بھی یہ لوگ باز نہ آئے، بلکہ یہ لوگ جادوگروں کے شعبدہ بازیوں کو معجزہ سمجھنے لگ گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اصلاح و ہدایت کے لیے ان 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت کو انسانی شکل میں اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ جادو اور معجزے میں فرق کو ظاہر کریں. چنانچہ پھر یہ دونوں فرشتے یعنی ہاروت اور ماروت یہ لوگوں کے سامنے جادو کی حقیقت بیان فرماتے، اس کا تعارف پیش کرتے، جادو کی مکمل تشریح توضیح بیان کرتے تاکہ لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت ظاہر ہو جائے. اور ساتھ میں یہ بات بھی بیان فرما دیتے ہیں کہ جادو کا یہ طریقہ بتانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ انسان اس فعل ممنوع کا ارتکاب کر کے اپنی دنیا و آخرت برباد کر دے، بلکہ فقط اس غرض سے بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں میں معجزہ اور جادو میں فرق واضح ہو جائے. اور چونکہ اس میں لوگوں کی آزمائش بھی تھی، لہذا جادو سیکھنے کا جو خواہش مند ہوتا اس کی اصلاح ہو جاتی اور وہ یہ نصیحت قبول کرتے ہوئے خوش بخت لوگوں میں، سعادت مند لوگوں میں داخل ہو جاتا. لیکن جو ان فرشتوں کی نصیحت پر عمل نہیں کرتا تو وہ بدبختوں میں داخل ہو جاتا، بدبختوں میں شمار ہو جاتا. مزید ایک بات یہ بھی یاد رکھی جائے کہ ان 2 فرشتوں کے حوالے سے یعنی ہاروت اور ماروت کے حوالے سے یہ جو من گھڑت قصے بیان کیے جاتے ہیں کہ ان فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، زمین پر آ کر انہوں نے شراب پی، بچے کو قتل کیا، زنا کیا، پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بطور سزا دنیاوی عذاب اور آخرت کے عذاب میں سے کسی ایک عذاب کا انتخاب کا حکم ہوا، تو انہوں نے دنیا کے عذاب اختیار کرنے کو ترجیح دی اور اس طرح اپنی آخرت محفوظ کر لی. یاد رکھیں اس قسم کی جو بھی روایت ہے، ان تمام روایات کو علماء اسلام نے من گھڑت قرار فرمایا ہے. ایسی تمام روایات عصمت ملائکہ کے اجماعی عقیدے کے خلاف ہے. یہ تمام روایات اسرائیلیوں یہودیوں کی خرافات ہے. یاد رکھیں کہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے معزز مکرم بندے ہیں، یہ تو وہی کرتے ہیں کہ جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، لہذا ان سے گناہ کا صدور ممکن ہی نہیں.
تو جہاں کہیں بھی اس قسم کی باتیں، اس قسم کے واقعات کو سننے کو ملے کہ جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کی یا فرشتوں کی توہین و تحقیر پائی جائے، ان کی عصمت کے خلاف کوئی بات نظر آئے، تو سمجھ لیا جائے کہ یہ من گھڑت روایت ہے۔ اسی طرح آیت کے تیسرے جز میں ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تو ان دونوں فرشتوں سے سیکھتے تھے، یعنی لوگ جادو سیکھتے تھے کہ جس کے ذریعے وہ زوجین میں تفریق پیدا کر دیتے، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ لوگ ایسی چیز کو سیکھتے تھے کہ جو خود ان کے حق میں نفع بخش نہ تھی بلکہ نقصان دہ تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور بے شک وہ جانتے تھے کہ جس نے یہ سودا کیا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَلَا بِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور بے شک کیا ہی بری چیز ہے کہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا، اپنی جانیں بیچی، کاش کہ انہیں علم ہوتا۔ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگ جادو کے ذریعے زوجین میں تفریق پیدا کر دیتے تھے، یعنی فرشتے ہاروت اور ماروت یہ تو جادو کا تعارف پیش کرتے، اس کی حقیقت بیان کرتے، تنبیہ بھی کر دیتے تھے کہ جادو غلط ہے، جادو کے ذریعے کفر میں مبتلا نہ ہو جانا، کیونکہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں۔ لیکن پھر بھی لوگ اس جادو کو سیکھ کر اس کے ذریعے میاں بیوی میں تفریق پیدا کر دیا کرتے تھے، حالانکہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہو، جب تک مشیت باری تعالیٰ نہ ہو، اس جادو کے ذریعے وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اسباب جتنے بھی ہیں ان کی تاثیر اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، کیونکہ مؤثر حقیقی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، یعنی حقیقی طور پر اثر پیدا کرنے والی ذات فقط اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے۔ آگ کی تاثیر جلانا ہے، پانی کی تاثیر آگ کو، یہ پیاس کو بجھانا ہے، غذا کی تاثیر پیٹ کی بھوک کو مٹانا ہے۔ الغرض اسباب جتنے بھی ہیں ان کی تاثیر ہے، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کی تاثیر بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ وہ چاہے تو آگ اثر نہ کرے، اللہ تعالیٰ چاہے تو آگ نہ جلائے، وہ چاہے تو پانی سے نہ تو آگ بجھے نہ ہی پیاس بجھے، وہ چاہے تو من و من کھانے کے باوجود پیٹ کی بھوک نہ مٹے۔ اسی طرح جادو کی بھی تاثیر ہے، لیکن یہ جادو بھی جب ہی مؤثر ہوگا، تبھی اثر انداز ہوگا کہ جب مشیت باری تعالیٰ ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی یہ ہے کہ کسی پر جادو اثر انداز نہ ہو، تو اب چاہے لاکھ جادو ٹونے کیے جائیں، ساری دنیا کی قوتیں مل کر بھی کسی کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر مشیت باری تعالیٰ اس کے برعکس ہو تو اب کوئی بھی اسے بچا نہیں سکتا۔ لیکن چونکہ اس میں بندوں کے لیے آزمائش ہے، بندوں کے لیے حکم تھا کہ وہ ہرگز ایسے اعمال و افعال اختیار نہ کرے، پھر بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جادو وغیرہ کا سہارا لے کر کسی میں جدائی کرواتا ہے، کسی میں تفریق کرواتا ہے، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کرواتا ہے، یا اور طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے کہ جس سے بندہ تکلیف میں آ جاتا ہے، تو اگرچہ یہ آزمائش اس بندے کے حق میں تو لکھی جا چکی تھی، لیکن اس سارے مرحلے میں جس شخص نے بھی جادو وغیرہ کا سہارا لے کر حکم شرع کی خلاف ورزی کی تو یقیناً اس نے اپنی دنیا و آخرت برباد کر دی۔